محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر کرکٹ میچ کے لیے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ڈرامے کی قسط تکنے کے لیے خدا کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ جوانوں، چونکہ اکثریت جوانوں کی بیٹھی، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہم بھی جوان ہیں، تاجدار کائنات کے صحابی بھی جوان تھے، صحابہ میں بھی جوان صحابی تھے۔ ایک صحابی کی شادی کی پہلی رات آتی، جوان صحابی ہیں، عشاء حضور کے پیچھے پڑی، آقا جلوہ گر ہیں، گفتگو شروع ہو گئی، اسے یاد ہی نہیں میری شادی کی رات، چہرے مصطفیٰ تکتا جا رہا، خبر ہی نہیں گھر میں دلہن انتظار کر رہی۔ خود آقا نے فرمایا آج تیری سہاگ رات ہے، جاؤ نا۔ آقا آپ حکم دیتے ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ چلے گئے، مدینہ پاک کا شہر ہے جوانوں، آدھی رات کا وقت، وہ جوان دلہن کے کمرے میں داخل ہوا، کنڈی لگائی اس نے، جوتے اتار کر اس کے پلنگ پہ جا بیٹھا۔ قریب تھا کہ دونوں جوان جذب آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بری بات کرتے۔ ادھر جوان کا ہاتھ دلہن کے گھونگھٹ کی طرف گیا کہ چہرے سے کپڑا اٹھا کر اپنی شریک زندگی سے گفتگو کا آغاز کرے۔ جوانوں غور سے سننا، شادی کی پہلی رات ہے، ابھی ہاتھ گیا گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینے کی گلی سے بلال حبشی کی صدا آ گئی، اے مدینے والو، تمہیں تاجدار کائنات بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، کل تم نے سروں پہ کفن باندھ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ گردنیں کٹانی ہیں۔ آقا یاد کرتے ہیں، او جوان، میں تیرے عشق محمدی کے قربان جاؤں۔ جو ہاتھ گھونگھٹ کی طرف گیا تھا وہ پیچھے ہٹایا، قدم چارپائی سے نیچے اتر آئے، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا، تلوار لٹک رہی تھی، پکڑ لی، دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہتا تھا، دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، رو کر کہنے لگی شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا، ابھی کوئی محبت بری بات نہیں کی، اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جوان نے دامن جھٹک کے چھڑایا، کہا نادان لڑکی، مجھے نہ روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ اگر تیرا سرتاج میں ہوں تو کوئی میرا بھی سرتاج، اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو کوئی میرے سر کا بھی سائیں ہے۔ مجھے میرے آقا نے یاد کیا۔ جوان لڑکی بہانے تراشنے لگی، کہنے لگی جہاد کل ہوگا، رات تو گزار لیں، صبح چلے جانا۔ جوان نے کہا نادان لڑکی، تو سہاگ رات تک رہی ہے، میں مصطفیٰ کی ذات تک رہا۔ یہ تو ایک رات ہے، اگر ہزاروں سہاگ راتیں مل جائیں، مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان۔ تلوار لی اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا پہنچا، گھر پلٹ کے آئے ہی نہیں، ادھر سے ہی جہاد پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، جنگ شروع ہو گئی لوگوں۔ صحابہ کہتے ہیں تاجدار کائنات کا معمول یہ تھا، ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور جنگ کرنے والے غلاموں کو تکتے رہتے، نظر پھرتی حضور کی سب غلاموں پر، لیکن کہتے آج رنگ بدل گیا تھا، تاجدار کائنات کی نظر اس جوان سے ہٹتی نہیں ہے، ٹک ٹکی باندھتے۔ وہ جوان ادھر جاتا ہے حضور دیکھ رہے، ادھر جاتا ہے دیکھ رہے، توجہ کسی اور پر نہیں۔ جوان زخموں سے چور ہو گیا سر سے پاؤں تک، سینے سے نیزہ پار، گھوڑے سے گرا، کونیوں کے بل جسم کو گھسیٹنے لگا۔ صحابی قریب آ گئے، کہنے لگے جوان پیاس لگی ہے، پانی پلا دے، بھوک ہے تو منہ میں کھجوریں ڈال دے۔ اس نے کہا نہ پانی کی حاجت نہ کھجوروں کی طلب، تو پھر جانا کدھر چاہتی ہو جسم کو گھسیٹ کے؟ اس نے کہا میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، جس یار کو آتے دیکھا تھا اب اسی کو جاتے تک نہ چاہتا، جی چاہتا ہے روح پرواز کرے تو سامنے چہرے مصطفیٰ ہو، اگر ہو سکے تو مجھے حضور تک لے جاؤ، میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اس جوان کا مقدر دیکھو، صحابی اٹھانا چاہتے تھے،
آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اسے ادھر نہ لانا، اسے ادھر نہ لانا۔ آقا کیوں؟ فرمایا میں اپنی امت کے جوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے دین کے لیے سہاگ راتیں لٹا دے پھر وہ میری طرف نہیں انہیں ملنے میں آیا کرتا ہوں۔ اسے نہ لانا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تاجدار کائنات دوڑ کر اس کے پاس گئے، اس کا سر حضور نے جھولی میں رکھ لیا، اپنی کملی سے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا، زلفوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ جوان نے آقا کی جھلک دیکھی اور جھولی میں روح پرواز کر گئی۔ صحابی کہتے ہیں تاجدار کائنات کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ ہنسی، یہ دو متضاد چیزیں تھیں۔ آنکھ رو رہی ہے، ہونٹ ہنس رہے ہیں۔ ہم نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ آنسو اور یہ خوشی کیسی؟ فرمایا آنسو تو اس کے بارے میں، جدا ہو گیا، بڑا عاشق تھا، محبت کرنے والا غلام تھا، اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں جوان کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ جوان تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا کہ مصطفیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تو نے دنیا کی ایک عورت تو چھوڑی ہے مگر 70 حوریں تیرے استقبال کو اتر آئی ہیں۔ جنت کی 70 حوروں سے اللہ نے اس کا نکاح کر دیا۔ تو جو تاجدار کائنات کے غلام بن جائیں وہ بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ہے تجھ کو بدلنا تو ہے اب وقت بدل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ یہ وی سی ڈی، یہ وی سی آر، یہ انڈیا کی فلمیں، یہ بی پی، یہ ننگا ماحول، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ یہ تیرے ایمان کے لٹیرے ہیں، تیرا ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال، تو باز بلبل نہیں بستان سے نکل جا۔ باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہو سریا سے گزر جا۔ کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں۔ اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ جوانو آخری پیغام ہے، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔